کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ اب آئے جبریل، ہے محو راحت شاہ دی، شش و پنج میں ہے جبریل امی، ہے محو راحت شاہ دی، شش و پنج میں ہے جبریل امی، بیدار کرے شاہ کو کیسے ہو جائے کہیں نہ بے ادبی، بیدار کرے شاہ کو کیسے ہو جائے کہیں نہ بے ادبی، کلووں کو دیا کلووں کو دیا ہے جو بوسا جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ اور ذرا جھوم کر سبحان اللہ۔ اب وہاں چلے کہاں؟ اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی۔ وہ کہتے نا کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں مانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تو اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، نبیوں کی جماعت حاضر تھی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی، کرنے کو ادا رب کا سجدہ، صف بستہ جماعت کھڑی ہوئی، اے شرف ایمان ہے شرف امامت کسے ملا جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ اب پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑے، جبریل رکے سرکار بڑے، جبریل رکے سرکار بڑے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر۔ رک گئے روح الامین تو بولے یہ سرور دین تیری منزل ہے یہی، اس کے آگے اب جائیں گے ہم۔ سبحان اللہ۔ پہنچے آخر اس منزل پر، جلتے ہیں جہاں جبریل کے پر، جبریل رکے سرکار بڑے، پہنچے ہیں عرش اعظم پر، مہمان خدا مہمان خدا اب کون بنا جبریل امی سے پوچھو، سدرا سے بھی آگے کون گیا جبریل امی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا جبریل امی سے پوچھو۔ آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کی؟
ارے معراج جب بیان ہونا تو خود اللہ پاک کی سنت ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ. پھر اب تو بندوں کو کتنا سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور یہ معراج ہے، معراج میرے آقا کی، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. چلے ایک بار اور پڑھتے ہیں کہ نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو. اعلیٰ حضرت کا شعر تو سنیے. کہتے ہیں کہ خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے. خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے تاؤس رنگ لائے. وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، وہ نغمہ نعت کا سما تھا. حرم کو خود وجد آ رہے تھے. نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے. آواز میں نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو، نبی چلے معراج کو. صدقہ میرے خواجہ کا بٹتا ہے وہاں گھر گھر. صدقہ میرے خواجہ کا تنویر محمد ہے، چہرہ میرے خواجہ کا. تو حضرت کا استقبال ہو رہا. نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مرشد اعظم مالوا، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ حیدری. آ جائیں تھوڑا سا اور قریب قریب آ کر بیٹھ جائیں تاکہ حضرت کا بیان دل جمی کے ساتھ، جوش و ولولے کے ساتھ، صدیق کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی سخاوت، مولا علی کی شجاعت. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت تشریف لا رہے ہیں، حضرت کا خیر مقدم ایک بار اور کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن حضور امیر معاویہ، جشن حضور غریب نواز، جشن شب معراج. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین وصحابہ المکرمین وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی البغدادی وابنہ الکریم الخواجہ العظم الاجمیری وشہید محبتہ الامام احمد رضا القادر البریلوی اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین.
والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالوں، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و پیارے رضا کے دیوانوں مستانوں، حضرات علماء کرام، بہترین امام حضرت مولانا حافظ مسرور الحق صاحب قبلہ، ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا شریف الحق صاحب قبلہ رضوی، حضرت قاری عرفان صاحب قبلہ، حضرت غلام سرور صاحب قبلہ، محمد عابد رضا، محمد غلام مصطفیٰ قادری وزیر، عابد شاداب صاحب، ان کے والد مولانا غلام سرور وہی، اور اس بزم محبت میں جتنے حاضر ہو، سنیوں، جنتیوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے پیار، بڑی محبت سے قادری، چشتی، رضوی دیوانوں نے اس مجلس کو سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت، حضور غوث پاک، حضور غریب نواز، حضور اعلی حضرت، حضور مفتی اعظم بدر ملت تاج الشریعہ، ان سب کا صدقہ ان نوجوانوں کو اور آپ جتنے لوگ یہاں موجود ہو سب کو عطا فرمائے۔ بڑی اچھی نفیس گفتگو حضرت مولانا یوسف صاحب رضوی نے، تحسینی نے کیا، اس سے پہلے بھی تقریر ہوئی ہوگی، نعت شریف بھی آپ نے سنی۔ گفتگو کم ہوگی، مختصر، لیکن انشاءاللہ اگر آپ نے یاد رکھا تو کوئی میلائی ہو، صلح کلی ہو، رافضی ہو، وہابی ہو، آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں سکتا انشاءاللہ۔ تو پہلے ہاتھ اٹھا کر کے بولے انشاءاللہ کہ ہم توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ۔ گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، سب ہاتھ اٹھا کے بولو، گلی گلی، نگر نگر، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، گلی گلی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہر ایک بات جو میں آپ کے سامنے رکھوں اسے بہت توجہ سے سننا۔ آپ کا یہ علاقہ 71 نمبر سے لے کر کے اور گرین پارک باغ تک، بلکہ پورا اندور باباؤں کی بابائیت سے ڈوبا ہوا ہے، جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے وہ آج دین سمجھا رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی لوگ اکثر رافضیت پھیلا رہے ہیں، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اہل بیت کی محبت پوری نہیں ہوگی، اہل بیت کی محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک صحابہ کرام سے محبت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی محبت اہل بیت کے ساتھ ضروری ہے، اور اہل بیت کی محبت صحابہ کرام کے ساتھ ضروری ہے۔ شیعوں کی جتنی باتیں ہیں، ایک بات یاد رکھو، شیعوں کی جتنی باتیں ہیں سب جھوٹ ہیں۔ شیعوں کی جتنی باتیں ہیں سب کیا ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولو،
शुरू में जैसा रखा था बेटा वहीं से रखो बस, कर्म बीच में मत लिखा करो। आप ही की तरफ तकरीर करेंगे तो क्या करेंगे? बात समझ रहे हैं? तो हाथ उठा करके वादा करो कि इंशाअल्लाह शीयों की हर बात हम झूठ मानेंगे। मतलब शीयों की वो बात है जो कुरान हदीस से मुतजाद हो, जो हम अहले सुन्नत की बातों से टकराती हो। ये बेस है एक। तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 20 साल से राफजियत के खिलाफ बोल रहा है। उस जमाने में कुछ हमारे उलमा कहते थे कि राफजियों को क्यों आप टारगेट करते हैं, उनसे क्या नुकसान। आज वो कह रहे हैं, कितने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दिया कि आपने जो 20 साल पहले देखा था आज हम वो देख रहे हैं। और आज भी वो, अब वो लोग सब, पूरा हिंदुस्तान राफजियत के लिए बोल रहा है, इनके खिलाफ, क्योंकि अभी हद से बढ़ गए। आपके इलाके से अभी खबर आई है, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब है ना, कि कुछ सैयद कहलाने वाले लोग, खानकाही कहलाने वाले, पीरी मुरीदी कर रहे हैं। उन्होंने अभी एक जगह महफिल किया था, तो बाकायदा मरसिया पढ़ा है, जिसे शिया पढ़ते हैं ना, जो मरसिया, बाकायदा मरसिया पढ़ा है। और सिर्फ अली अली, सहाबा का कोई नामो निशान नहीं। मौलाए कायनात खुश हो ही नहीं सकते हैं जब तक सहाबा का जिक्र ना होगा, और सहाबा खुश हो ही नहीं सकते हैं जब तक मौला अली का जिक्र ना होगा। ये हमें समझने की जरूरत है। कोई मौला मौला कह के, कोई मौलाई बनकर, कोई अली अली खाली नारा लगाकर, हम कहते हैं अली अली नारा लगाओ। अभी हमने लगाया कि नहीं? सब बोलो, लगाया ना? एक बार और लगा दो, नगर नगर गली गली, लगाया ना? पहले नारा लगाया, और गली गली नगर नगर, इसी को कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। इसी को कहते हैं अहले सुन्नत व, एक हाथ में सहाबा का दामन और एक हाथ में अहले बैत का दामन। कयामत के दिन जब फरिश्ते हमारे सीने को चाक करें, दिल के दो टुकड़े करें, तो एक पर सहाबा जगमगा रहे हों और दूसरे दिल के टुकड़े पर अहले बैत जगमगा रहे हों। और हम यही शेर पढ़ रहे हो, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कीमती कीमती बातें मैं आप तक पहुंचाने की सआदत हासिल करूंगा। सहाबे किराम की शान भी, और सहाबा में हजरत मौला अली शेर खुदा भी हैं, और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु भी, और अहले बैत की भी शान हम बयान करेंगे। और फिर इंशाअल्लाह सहाबा और अहले बैत की गुलशन के निराले अनोखे फूल, जिसे गुलनूर कहा जाए, हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज, उनकी भी बात हम इंशाअल्लाह करेंगे। मगर हमें अफसोस होता है ए नौजवानों, तुम पर कभी कभी, कि तुम लोगों का कोई प्लेटफार्म ही नहीं रह गया है अक्सर का। हम देखते हैं बंबई बाजार, यहाँ आजाद नगर, खजराना वगैरह वगैरह, सब तरफ वो ताउश शरिया के मुखालिफ हैं, वहां भी जा रहे हैं, नारा लगाते हैं करिया करिया ताउश शरिया, और उनके साथ घूमते हैं जो ताउश शरिया के मुखालिफ। शर्म हया क्या बेच डाला है? आखिर कहां गई शर्म हया? एक को दामन पकड़ के तो रखो, उनसे भी ताल्लुक जो ताउश शरिया के मुखालिफ हैं, और ताउश शरिया से भी ताल्लुक, ऐसा नहीं हो सकता। सहाबे किराम से भी ताल्लुक रखो, और अहले बैत के दुश्मनों से भी ताल्लुक रखो, सहाबा के दुश्मनों से भी ताल्लुक रखो, ऐसा नहीं हो सकता। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाम। सबसे पहले हम कुरान शरीफ की बारगाह में चलते हैं। एक बात सबसे पहले ये हम फैसला कर लें, हाथ उठाकर वादा करें कि इंशाअल्लाह
جب بھی کوئی شیعہ کی بات سنیں گے، مولائی کی بھی، یہ بیلائی کی، سمجھ میں آ رہی، تو فوراً ہم کہیں گے تم جھوٹے، تمہاری ہر بات جھوٹی ہے، جو اہل سنت سے ٹکراتی ہو، جو صحابہ سے ٹکراتی ہو، ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ۔ اور اگر بولو سچے ہو، نعرہ لگاؤ، گلی گلی نگر نگر، سارا مجمع ذرا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگائے، گلی گلی نگر نگر۔ انشاءاللہ تعالی یہ اس سے مطالبہ کرو گے نا، تم سچے ہو تو یہ نعرہ لگا کر بتاؤ، نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر عمر عمر، نگر نگر عثمان و حیدر عثمان و حیدر، سبحان اللہ۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کلوں وعد اللہ الحسن، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب قرآن کی آیت ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ساری آیتیں صحابہ کی شان میں اللہ نے نازل قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اہل بیت کی شان میں اللہ نے نازل فرمایا۔ آیت تطہیر اللہ تعالیٰ نے آل رسول اہل بیت کی شان میں نازل فرمائی۔ مطلب قرآن یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہے کہ ایمان بچانا ہے تو صحابہ سے بھی محبت رکھنا اور اہل بیت سے بھی محبت رکھنا، اہل بیت سے بھی محبت رکھنا اور صحابہ سے بھی محبت رکھنا۔ ہر صحابی کو اللہ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا، ہر صحابی رسول کو اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا، اور قرآن نے اعلان کر دیا نبی تمہارے صحابہ وہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے نبی کے صحابہ کی۔ اللہ ان کی عزت کی بات کر رہا ہے، اللہ ان کے نیکی کی بات کر رہا ہے، اللہ ان کی بزرگی کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پارسائی کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مدارج کی بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اولو العزمی کی بات کر رہا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب خوشخبری دے دو تمہارے صحابہ وہ ہیں جو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور صحابہ کرام میں مولائے کائنات بھی ہیں، اہل بیت میں بھی ہیں اور صحابہ میں بھی مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ صحابہ میں بھی ہے، صحابیات میں ہے کہ نہیں ہے، حضرت امام حسن امام حسین یہ بھی صحابہ میں داخل ہے، سبحان اللہ۔ تو ان نفوس قدسیہ کو تو ڈبل شرف حاصل ہے، صحابی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے اور اہل بیت ہونے کا بھی ثابت ہے۔ صحابی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب میں آپ سے عرض کروں، کچھ یاد رکھنا، ابھی حضرت مولانا یوسف رضا قاسمی صاحب نے بہت کچھ بتایا، آپ کو سمجھایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، سب مل کر کے بولو کیا ہیں؟ اور نبی کے جتنے صحابی ہیں کلوں وعد اللہ الحسنہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اپنی زبان میں یوں بولو کہ سارے نبی کے صحابی کیا ہیں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، سارے صحابی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ اور حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، تو وہ بھی اب صحابہ میں آپس میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں بنی آدم کو چنا، بنی آدم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو چنا، انبیاء کرام میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو چنا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، رسولوں کو چنا، اور رسولوں میں اللہ تعالیٰ نے
ہمارے تمہارے رسول مدینے والے کو چنا کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی. ذرا جی لگا کے بولو, سب سے اعلیٰ وہ اولا, سبحان زور سے, اللہ. سب سے اعلیٰ وہ اولا, ہمارا نبی. سب سے بالا وہ والا, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کی ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہے نا, سبحان اللہ. نبیوں رسولوں میں, آسمانوں میں, زمینوں میں, ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ چنا ہمارے اور آپ کے نبی کو. سبحان اللہ. اب نبی کی تمام نبیوں کو امت اللہ نے دیا, ان امتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی امت کو پسند, اس امت کو پسند کیا. انشاءاللہ کبھی پھر موقع رہا تو ہم بتائیں گے کہ اس امت کی خصوصیت کیا ہے جو اور نبیوں کی امت کو اللہ نے نہیں عطا فرمایا. اس میں سے ایک سمجھ لو کہ تیمم کی آسانی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس امت کو اللہ نے عطا فرمایا, اس امت کو عطا فرمایا. پھر امت میں اللہ تعالیٰ نے, اس امت میں اللہ تعالیٰ نے, ہے نا, سبحان اللہ, محبوب کے صحابہ کو چنا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کا لفظ ہے حدیث, کتابوں میں صحابہ کا لفظ ہے, اہل بیت کا نہیں. معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی تو صحابہ میں ہیں ہی ہے نا, حضرت فاطمہ صحابیہ میں ہے, حضرت امام حسن, حضرت امام حسین, یہ بھی صحابہ میں ہے, وہ تو صحابہ میں داخل ہے. اور صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے, صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو چنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. توجہ فرمائیے گا, صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے, صحابہ تقریباً 1,24,000 قریب ہے, اور ان میں اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کو چنا. یعنی سب پسندیدہ ہے مگر پسندیدہ میں بھی پسندیدہ. ذرا سب مل کر کے بولو کون ہے؟ بدر والے. اور بدر والوں میں بھی اللہ تعالیٰ رضوان والوں کو چنا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رضوان والوں میں, بدر والوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر عشرے مبشرہ کو. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر و عمر, عثمان و حیدر, سعد و سعید, طلحہ و زبیر, ابو عبیدہ و عبد الرحمان. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان ان اللہ. کو چنا. سبحان اللہ, زور سے, ان کو چنا. اور ان 10 میں بھی اللہ تعالیٰ نے محبوب کی یاری کے لیے 4 کو چنا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 4 کو چنا. یہ ایسا نعرہ ہے جو شیعوں پر بم بن کر کے گرتا ہے. ارے بھائی, اللہ نے تم کو جہنم کا ٹھیکہ دیا ہے, جنت والوں کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ جنت والوں کا یہ نعرہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رافضی وہ ہیں جن پر حضرت علی نے لعنت کیا, یاد رکھو. شیعہ وہ ہیں جن پر حضرت علی نے خود لعنت کیا, ان پر حضرت زینب نے لعنت کیا, ان پر امام حسن حسین نے لعنت کیا. یہ مضبوط مستند کتابوں میں موجود. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین نے ان پر لعنت کیا, امام محمد باقر نے ان پر لعنت کیا, امام جعفر صادق نے ان پر لعنت کیا, حضرت موسیٰ کاظم نے ان پر لعنت کیا, حضرت علی رضا نے ان پر لعنت کیا, غوث الاعظم ہمارے پیر نے ان پر لعنت کیا, غریب نواز نے ان پر لعنت کیا,
سید مخدوم اشرف سمنانی نے لعنت کیا، پڑھنا ہو تو لطائف اشرفی پڑھیے. جی سبحان اللہ. مجدد الف ثانی نے ان پر لعنت کیا، شاہ برکت اللہ نے ان پر لعنت کیا، محبوب الہی نے ان پر لعنت کیا. یہی لعنتی لوگ آج علی علی زیادہ کرتے نظر آ رہے ہیں، صحابہ کی گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ لعنتی کبھی تمہارے وفادار نہیں ہو سکتے. بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے، غور سے یاد رکھنا، یہودی بھی دشمن ہے، عیسائی بھی تمہارا دشمن ہے، مشرک بھی تمہارا دشمن ہے، مگر ان سے بھی بدترین دشمن رافضی یعنی شیعہ ہے. اللہ اکبر. ان سے بھی بدترین دشمن، ان سے بھی خطرناک دشمن کون ہے؟ ذرا بولو، زور سے بولو. اب شیعوں کی بات مانو گے کبھی؟ ان کے کہنے پر گاڑی پر مولا لکھو گے؟ اس نعرے کے پیچھے صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے. مولائی نعرے کے پیچھے صحابہ کا بغض چھپا ہوا ہے. یاد رکھو، بچو، ہوشیار بنو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی ذو النورین، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابو بکر صدیق، یہ چار یار ہیں نبی کے. چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. پڑھیے میر عبد الواحد بلگرامی کی کتاب سبع سنابل. مولانا یوسف صاحب لکھتے ہیں، جس گھر پر یہ لکھ دیا جائے کوئی جنات میں طاقت نہیں، بلا میں طاقت نہیں ہے کہ گھر کے اندر داخل ہو پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. چراغ و مسجد و محراب و منبر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر. اور ساتھ ہی ساتھ بزرگوں نے فرمایا، لی خمسۃ رتبھا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اہل بیت کا جلوہ نظر آئے تو دوسری طرف صحابہ کا جلوہ نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلے کہ کسی سنی جنتی کا مکان، مسجد میں پتا چلے کہ سنیوں جنتیوں کی مسجد ہے. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو لب کشائی کرتے، ان کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے. تو پہلی فضیلت انوار احمد قادری آپ کو سنا نہیں رہا، رٹائے گا. آج رٹو گے انشاءاللہ؟ آج میں پڑھاؤں گا، آپ سب پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو انشاءاللہ. سن کر کے تو بالکل تم سن ہو گئے ہو. آج سیکھ کر کے جاؤ، پڑھ کر کے جاؤ کہ ہر صحابی قرآن میں ہے جنتی ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو، ہر صحابی. یہ کہاں لکھا ہے؟ زور سے بولو. اور نبی نے فرمایا، میرے ہر صحابی کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں. جی جی. تو بتاؤ، قرآن اور حدیث کے مطابق جنتی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو، جو جنتی ہوئے نا، یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب یہ اور بات ہے، غور سے سننا. حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں اور مولا علی بھی جنتی ہیں، مگر دونوں میں فرق ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بولو. جی. مولا علی کے جنتی ہونے میں بڑا مقام ہے. اور ان کے بعد بزرگوں نے لکھا ہے ہزاروں گنا بعد میں حضرت امیر معاویہ کا. جی جی جی. مرتبہ تو حضرت علی ہی کا ہے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو. مگر مرتبے کو بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ حضور کے صحابی دوسرے چھوٹے ہوں. چھوٹے ہم اپنی زبان سے کہنے بتانے کے لیے مولا علی کے مقابلے، ورنہ نبی کا صحابی چھوٹا کہاں سے ہوگا؟ جی جی جی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا سبحان صحابی اللہ. چھوٹا ہو وہ تو حضرت علی کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی جی. حضرت علی، سنو، غور سے سنو. حضرت علی شیر خدا، 3 صحابہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ذو النورین. اب ان 3 کے بعد سارے صحابہ میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، قیامت تک سارے
ساری مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ کا نام ہے علی شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان علی، یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی. ان سے بڑا مقام حضرت عثمان غنی ذو النورین کا ہے. زور سے بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے شہزادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا گیا. چچا گھر والے ہی تو ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ بات ہم میں ہوتی تھی. بتائیے آپ، حضور کے زمانے کے صحابہ، حضور کے چچا کے بیٹے کہہ رہے ہیں ہمارے زمانے میں، یعنی صحابہ کے زمانے میں جب بات ہوتی تھی کہ سب میں نبیوں کے بعد، رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہم لوگ آپس میں ذکر کرتے ہیں صحابہ سب سے افضل ہم نے ابو بکر اور پھر عمر ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر عثمان، اور پھر حضرت علی. سبحان اللہ. حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کے فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا سے سنا، میرے ابا نے فرمایا حضرت امام جعفر صادق سے، میرے ابا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا سے میں نے سنا، وہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین، حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا حضرت علی شیر خدا سے سنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سنا؟ کہ میری امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. میری امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہیں. حضرت امام جعفر صادق کتنے بڑے بزرگ ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شاگرد ہیں، حضرت امام مالک جن کے شاگرد ہیں، یہ سب ان کے شاگرد ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنی کتابیں لکھی ہیں، حدیث دریا بہا دیے ہیں انہوں نے. آج پوری دنیا میں 70% مسلمان حنفی، پوری دنیا میں. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ نے اس قدر ان کے مسلک کو، ان کی خدمت کو قبول فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ. دین اسلام کو حنفیت کا نام دے دیا ہے. یہ دین اسلام. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، امام طحاوی وغیرہ، ترمذی وغیرہ، یا تو ڈائریکٹ شاگرد ہے، یا شاگرد کے شاگرد ہے، یا شاگرد کے شاگرد کے شاگرد ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے ہر امام اور ہر محدث کا رشتہ حضرت امام اعظم کے سے جا کر کے ملتا ہے. اب آپ سوچو امام اعظم کتنے بڑے جیت بزرگ ہیں کہ سارے امام اور سارے حدیث بیان کرنے والے محدث یا شاگرد ہیں، یا شاگردوں کے شاگرد ہیں، یا ان کے شاگرد ہیں. وہ 2 سال تک حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں رہے اور علم حاصل کیا. اب اس سے اندازہ لگاؤ، جو اماموں کا استاد، جو محدثوں کا استاد، سبحان اللہ. جو اماموں کا مستاق، جو محدثوں کا استاد ہو، وہ کسی کو استاد بنا رہا ہے، وہ کتنا بڑا علم والا ہوگا. وہ علی کا بیٹا امام جعفر صادق ہیں. مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مولا علی زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو حضرت امیر معاویہ شان، دیکھو کرامت ہے، عرس ان کا ہے اور ذکر علی کا ہو رہا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہم اہل سنت کی خصوصیت یہی ہے. بولو نا کہ اہل بیت کا عرس منائے تو صحابہ کا ذکر کرتے ہیں،
اور صحابہ کا عرس منائیں تو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو پتا ہے امام احمد رضا نے سکھایا ہے اہل بیت کی بات کرو گے تو صحابہ خوش ہو جائیں گے، اور صحابہ کی بات کرو گے تو اہل بیت خوش ہو جائیں واہ گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ بریلی والے نے سکھایا۔ یہ سب امام احمد رضا نے سکھایا ہے، مفتی اعظم نے سکھایا، تاج الشریعہ نے سکھایا، حضرت محدث کبیر نے سکھایا، قائد ملت سکھا رہے ہیں، ہمارے علماء اہل سنت سکھا رہے ہیں کہ صحابہ کا خوب ذکر کرو۔ اگر اہل بیت کو چاہتے ہو اور اہل بیت کو چاہتے ہو تو صحابہ کا خوب ذکر کرو۔ گلی گلی نگر نگر، ہاتھ اٹھا کے بولو، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اللہ ہمارے سینے پر، ہمارے دل کے دو ٹکڑے ہوں، ایک پر صحابہ لکھا رہے اور ایک پر اہل بیت لکھا رہے۔ سبحان اللہ، یہ مولائے کائنات کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جن کا عرس ہے آج چندن نگر خواجہ گلی والوں نے، یہ گلی کا نام کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو، اس گلی کا نام کیا ہے؟ خواجہ روڈ۔ کیا نام ہے؟ اور ادھر والی گلی کا نام غوثیہ روڈ۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ اور ادھر والی گلی جو دکان والی ہے اس کا نام رضا روڈ، رضا گیٹ ہے نا۔ کیا نام ہے؟ ہمارے امام لوگ کوشش کر کے یہاں بورڈ لگوا دیں ہے نا، تو اللہ بزرگان دین تمہارا بورڈ لگا دیں گے۔ واہ تم واہ، اپنے سبحان بزرگوں اللہ۔ کا نام روشن کرو گے، تمہارا روشن کر دیں گے وہ۔ اور اس کے آگے والا روڈ کیا ہے؟ حسینی روڈ۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بولو؟ حسینی روڈ۔ انشاءاللہ۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلی بات صحابی ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو، میں نے کیا کہا؟ تقریر نہیں، میں پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ کون ہے؟ سب مل کے بولو۔ اور حضرت علی کیا ہیں؟ مگر دونوں کے صحابی ہونے میں فرق ہے نا، وہ بہت بڑے صحابی حضرت علی، اور ان سے بہت درجہ نیچے کے صحابی حضرت امیر، مگر ہیں صحابی۔ کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں یہ حضرت امیر معاویہ۔ اور حضرت امیر معاویہ صحابی کے ساتھ رسول اللہ کے کون ہیں؟ صالح ہیں۔ رسول اللہ کی بیوی حضرت ام حبیبہ کے سگے بھائی ہیں۔ رشتہ ہوا؟ بولو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ حبیب تم سے جو رشتہ کرے گا وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے، اور تم جس سے رشتہ کرو وہ بھی دوزخ سے آزاد ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ساری حدیثیں کیا حضرت امیر معاویہ کی جنتی ہونے کی نشانی نہیں ہے؟ بولو۔ اب دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، کاتب وحی ہے، تو وحی آتی تھی ہمارے حضور کے پاس، چند صحابہ تھے، وقت نہیں تفصیل میں جاؤں، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور بیٹھا کر ان کو لکھاتے تھے۔ وحی لکھنے کے لیے بڑا معتمد آدمی چاہیے، قرآن لکھنے کے لیے جو اللہ کی طرف سے آیا بڑا معتمد بھروسے والا چاہیے، تو حضرت امیر معاویہ وہ ہیں جن پر ہمارے نبی نے بھروسہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، صحابی کے ساتھ صالح سبحان بھی ہیں، اللہ۔ اور صحابی کے ساتھ معتمد صحابی، کیا بات، واہ واہ۔ کاتب وحی۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ میں یہ فقیہ بھی تھے، مجتہد صحابی تھے۔ اللہ۔ اب دوسری بات اور سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئی اونٹنی پر، بہت سے ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہے۔ بڑی شرف کی بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنی سواری پر، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے سواری، اپنی سواری پر پیچھے کچھ صحابہ کو بٹھایا، ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سے اللہ، بولو نا۔ سبحان اللہ۔ حضور پوچھتے ہیں کہ اے معاویہ،
तेरा कौन सा तेरे जिस्म का कौन सा हिस्सा मेरे जिस्म से लग रहा था। सोचो तो आप, वाह वाह सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर जानते थे कि ये शिया बकवास करेंगे, मेरे हुजूर जानते थे कि राफजी बकबक करेंगे, मेरे हुजूर जानते थे कि सहाबा के दुश्मन पैदा होंगे, खास तौर पर हजरत अमीर माविया के। तो मेरे हुजूर ने कितनी तफसीलन उनका जिक्र किया। हजरत अमीर माविया से पूछते हैं कि जब तुम मेरे पीछे सवारी पर बैठे थे तो तुम्हारा कौन सा जिस्म का हिस्सा था जो मेरे जिस्म से लगा था। हजरत अमीर माविया ने कहा कि मेरा पेट था जो आपके पीठ से लगा हुआ था। मेरे सरकार ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह, माविया के बतन को इल्म और हिकमत से माला माल फरमा दे। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माविया के पेट को इल्म और हिकमत से भर दे। ऐ सुन्नियों, जिसको मेरे नबी इल्म और हिकमत दे, जिसको मेरा नबी दुआ दे, जिसको मेरा नबी सवारी पर अपने पीछे बैठाए, क्या तुम सोचते हो कि वो जहन्नमी हो सकता है? बोलो। हाँ, हजरत मौलाए कायनात से जो उनसे मामला हुआ, हम इसी पर हैं। मौलाए कायनात हक पर थे, मौलाए कायनात हक पर थे। मगर मैं आपसे बताना ये चाहता हूं, ये हजरत अमीर माविया की शान है जो मैंने आपके सामने रखा। बुखारी शरीफ की एक हदीस में सुनाऊं आपको। आज कहते हैं ना कि हजरत अमीर माविया जब इतनी फजीलत वाले थे तो मौला अली से जंग क्यों किया, उनसे लड़ाई क्यों हो गई? भाई वो आपस में भाई भाई थे, वो आपस में भाई भाई थे, वो कुछ समझ रहे थे, वो कुछ समझ रहे थे, दोनों अपने मामले को हक समझ रहे थे। उन्होंने उसके लिए तलवार उठाया और उन्होंने उसके लिए तलवार उठाया। उनका नफसाती दखल नहीं था, दुनियावी दखल नहीं था। मौलाए कायनात एक मौके पर इरशाद फरमाते हैं, जंग के मौके पर देखा कि कुछ लोग शहीद हो चुके, जिसमें हजरत तलहा शहीद हुए। कत्ल किया था मौला अली के सिपाहियों ने, हजरत अमीर माविया की तरफ से थे वो जन्नती सहाबी जो 10 में तलहा। हजरत जुबैर इब्ने अवाम ये भी शहीद हुए, ये भी हजरत अमीर माविया की तरफ से। मौलाए कायनात जब मैदान में आए, जंग रुकी, तो इन जन्नती सहाबी को देख करके और अफसोस किया, इरशाद फरमाया, ऐ तलहा, ऐ जुबैर, कसम खा के मैं कह सकता हूं कि तुम लोग जन्नती हो। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मैंने अपने कानों से सुना था, तलहा तू जन्नती है, जुबैर तू जन्नती वाह है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मतलब क्या था? जन्नत अल्लाह किसको देगा? ना हक को जन्नत देगा, हक पर थे। मगर उसमें हक में वो इज्तिहादी मामला था, जो मौलाए कायनात हर मामले में हक पर थे। मौला अली शेर खुदा। अब देखिए, आप जंग अगर आपस में लड़ाई हो गई तो आप एक को बुरा कहो, दूसरे को अच्छा कहो, नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। बुखारी शरीफ है, कितनी मुस्तनद किताब है। मौला अली शेर खुदा में और नबी की बेटी सैयदा फातिमा में आपस में इख्तलाफ हो गया, आपस में कुछ बात हो गई। क्या बात क्या थी? तो बुखारी में लिखा हुआ है, पढ़िएगा, बुखारी शरीफ में लिखा है। मौला अली ने ख्वाहिश जाहिर किया, मौला अली का इरादा था कि अबू जहल की बेटी से भी मैं निकाह करूं, शादी करूं। ये बात हजरत फातिमा को पता चली। हजरत फातिमा तो जहरा पता चला कि अली मेरे शौहर अबू जहल की बेटी, उसका भी नाम फातिमा, उनसे भी निकाह कर ले। तो हजरत फातिमा बहुत नाराज हुई और हजरत अली के घर से रसूलुल्लाह के अपने अब्बा के घर आ गए। बोलो, नाराज हुई, इख्तलाफ हुआ, बोलिए। अब इन शियों से पूछो कि तुम किसकी तरफदारी करो। हजरत अमीर माविया हजरत अली में इख्तलाफ हुआ तो हजरत अली की तरफ जाकर हजरत अमीर माविया को गाली बकते हो, तो हजरत अली और हजरत फातिमा में इख्तलाफ हुआ, मुंह में मुटाव हुआ, रंजिश हुई। यहां तो हुई कि हजरत फातिमा घर छोड़कर अपने अब्बा के घर आ गई। पूछो इन राफजियों से, जहन्नम के कुत्तों से, अगर तुम हजरत अली को बुरा कहे तो जहन्नम में, और अगर हजरत अली की तरफ गए, फातिमा को बुरा कहा तो जहन्नम में। किसको हक पर कहोगे, किसको नाहक पर? किसको नाहक कहोगे?
हजरत फातिमा ज़हरा अपने बाबा के घर आ गई और ये मामला पेश किया। सरकार ने उसी वक्त सहाबा को इकट्ठा किया। जलाल में मेरे नबी हजरत अली के लिए, इतना गुस्सा था नबी को हजरत अली के लिए। बताइए आप, बोलो बोलो किधर जाओगे। सहाबा को इकट्ठा किया, मिंबर पर बैठे नबी। हदीस के जुमले हैं कि इतने जलाल में थे कि सहाबा को डर हुआ कि कहीं मिंबर टूट ना जाए। अकबर, इतने अल्लाह जलाल में हुजूर फरमा रहे थे, मेरे आका फरमा रहे थे, सुन लो कान खोल कर हजरत अली की तरफ, अल्लाह को ये मंजूर नहीं है नबी की बेटी के साथ किसी फिरौन की बेटी को जमा करे। अल्लाह अकबर। फिरौन की बेटी को, उम्मत के फिरौन अबू जहल की, अल्लाह को ये मंजूर नहीं है पाक की बेटी के साथ नापाक की बेटी को जमा करे। तुमने ऐसा क्यों सोचा। हजरत मौलाए कायनात मौजूद थे, बड़े ही खुफिया अंदाज से उठे और मदीना छोड़ करके कुछ बागात में चले गए। अब तो हुजूर नाराज हो गए, हुजूर नाराज हो गए हैं। तवज्जो है, हजरत फातिमा नाराज हुई। बताना मुझे ये है, वहां मियां बीवी का मामला था। बताना मुझे ये है कि बताओ दोनों के बीच में किसको हक पर कहोगे, किसको नाहक पर कहोगे। जिसको भी नाहक कहोगे जहन्नमी बन जाओगे। फातिमा बिदा तुम मिन्नी है, मेरे जिस्म का टुकड़ा है। और अली कौन है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर बैठाया जाएगा, अली जन्नत बांट रहे होंगे। बोलो ना भाई, यहां किसको तुम किसकी तरफदारी करोगे। यही कहोगे ना कि फातिमा भी हक पर है और अली भी हक पर है। सब हाथ उठा करके बोलो फातिमा भी और अली भी। तो ऐसे ही कह दो अली भी हक पर है और अमीर माविया भी हक पर है। बोलो हाथ उठाकर। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक भी है, हजरत उस्मान गनी है। देखते हैं कि हजरत अली थे मगर गायब हो गए हैं मजलिस से। हुजूर नाराज है, फातिमा नाराज है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे तने तनहा, तलाश करते 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 कि अली कहाँ है, अली कहाँ है। एक दिन दो दिन गुजर गया, नहीं एक या दो वक्त का नमाज गुजरी, दिन नहीं, इतना टाइम कि हजरत अली हुजूर के जलाल की वजह से मस्जिद में नहीं। वो अली जो अगली सफ में नमाज पढ़, दो वक्त हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अली कहाँ गए। पता चला नखलिस्तान में है, बाग के अंदर है, मदीना के करीब है। मदीना से हजरत अबू बकर सिद्दीक तन्हा चले। ए अबू बकर तुम्हें लाखों सलाम, हर नेकी में पहला मौका अबू बकर को देना। बोलो ना, हर नेकी में पहला नंबर हजरत अबू बकर को अल्लाह अता फरमाता है। तलाश करते करते गए हजरत अली। हजरत अली एक खजूर के दरख्त को अपना इशारा बना करके और नमाज पढ़ रहे थे उसके सामने। नमाज से फारिग हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उनको सलाम किया और सीने से लगाया। फरमाया अली तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। कहा कि रसूल पाक बड़े नाराज है, मैंने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन फातिमा भी नाराज है और हुजूर भी नाराज है, हुजूर भी नाराज हैं। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा चलो मेरे पीछे पीछे, पीछे पीछे चलो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे आगे, वलायत का बादशाह पीछे पीछे। दूर से एक नुक्ते की तरफ इशारा करूंगा, वाह, जमाना कयामत तक का हर वली अली के पीछे चलेगा। ए अबू बकर तुम वो हो जिनके पीछे वलायत का बादशाह चल रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर की बारगाह में आए
ऐसे करीब थे हजरत अली का कद छोटा था और हजरत अबू बकर सिद्दीक का कद कुछ ऊंचा था। ऐसे छुप करके हजरत अली अबू बकर सिद्दीक के पीछे चल रहे थे कि हुजूर की नजर पर नजर न पड़ जाए, यानी इतने सहमे हुए। हया का यह आलम था, खौफ का यह आलम था। मेरे आका ने जैसे ही देखा अबू बकर सिद्दीक को और देख लिया सरकार ने अली को भी, मुस्कुरा करके फरमाया, अबू बकर तुम तो दिख रहे हो मगर कदम तो 4 दिख रहे हैं, पैर तो 4 दिख रहे हैं। ए अबू बकर, ए अबू बकर, अगर अली तन्हा आ जाते तो मैं अली से राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ए अबू बकर, अली को तुम लेकर आए हो, तुम्हारा वास्ता लिया है, अब तो अली से नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये हदीस के जुमले हैं। इसी हदीस को बुजुर्गों ने जुजिया बनाया है कि अल्लाह और रसूल को राजी करना हो, दुआ को मकबूल बनाना हो, हजरत अबू बकर को वसीला बना लो, अल्लाह सुभान दुआ अल्लाह, को सुभान कबूल अल्लाह, फरमा ले। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान थी। मौलाए कायनात का मामला कितना ऊंचा है। उनकी शान बयान करने का मतलब ये नहीं है कि हजरत सिद्दीक अकबर को तुम बुरा कहो। उनकी शान बयान करो, उनका जो मकाम है वो बयान करो, उनका जो दर्जा है वो बयान करो, उनके जो मरातिब है वो बयान करो कि अल्लाह ताला ने चौथा खलीफा हजरत अली को बनाया। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की सबसे पसंदीदा बेटी सैयदतो निसाइल जन्ना हजरत फातिमा का शौहर होने का शर्फ अल्लाह ने क्या बात हजरत अली को अता फरमाया। ये सारी खूबियां बताओ। जी। हजरत मौलाए कायनात वो नबी के सहाबी है, वो नबी के दामाद हैं, वो नबी के भाई हैं। हजरत मौलाए कायनात रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको अल्लाह ताला ने हसन हुसैन जैसा बेटा अता फरमाया। हजरत अमीर माविया सहाबी हैं, जन्नती हैं, मगर हजरत अली की बीवी का जवाब हजरत अमीर माविया की बीवी ला सकती है? हजरत अमीर माविया का बेटा जहन्नमी है और ए अली तेरा बेटा जन्नतियों का सरदार है। सुभान अल्लाह। बताओ ना ये सारी खूबियां, मौलाए कायनात की खूबियां जैसा बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, सारे आलिम मिल जाएं और मौला अली की तारीफ लिखना शुरू कर दें तो क़यामत तो आ सकती है मगर मौला अली की मिदात खत्म नहीं हो सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। उनकी तारीफ नहीं खत्म हो सकती है। अनवार अहमद कादरी अर्ज करना चाहेगा, ए अली जब तेरी ये शान है तो नबी की शान का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान। मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ करो, खूब तारीफ करो, करना ही है। अहले सुन्नत के फितरत में मौला अली की तारीफ है, अहले सुन्नत की आदत बन गई है मौला अली की तारीफ, मगर मौला अली के साथ सहाबा की तारीफ, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ, मौलाए कायनात मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ने जैसी बीवी अता फरमाया, कायनात में किसी की बीवी पूछो, अरे मियां नबियों की बीवी अली की बीवी जैसी नहीं, नबियों की बीवी। जी जी। सुभान। हद यह है कि नबियों की माएं अली की बीवी फातिमा जैसी। हदीसों में है ना, सैयदा फातिमा से रिवायत है, हजरत फातिमा से कहा, हुजूर ने फरमाया कि ए आयशा, मरियम हजरत ईसा की मां अपने जमाने की औरतों की सरदार है और मेरी बेटी फातिमा कुल आलम की औरतों की सरदार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया सैयदतुन निसाइल जन्ना, तमाम जन्नती औरतों की सरदार मेरी बेटी फातिमा है और वो फातिमा है जो अली की ज़ौजा है। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। शर्फ किसको मिला? क्या बात, सुभान क्या अल्लाह। हजरत में अमीर माविया के नसीब में है ये शर्फ?
حضرت امیر معاویہ ان کا بیٹا جہنمی کتا جہنم کا یزید، اور اے علی تجھے لاکھوں سلام، تیرا بیٹا جنتیوں کا سردار، سبحان اللہ، سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، اور حسن حسین کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی، مولا علی کے بیٹوں میں اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، حضرت علی رضا، زور سے بولو، اور شیخ عبد القادر جیلانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، شیخ معین الدین اجمیری، سید مخدوم اشرف سمنانی، شاہ برکت اللہ مرہروی، نظام الدین اولیاء دلی، واہ واہ واہ، صابر کلیری علاؤ الدین، سبحان اللہ، کے سبحان شہزادے کلیر والے، بابا فرید، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علی کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہزاروں خوبیاں میرے معاویہ کی، مگر علی کا شاہ کی شان اور ہے، اللہ نے علی کی اولاد میں وہ نعمتیں، وہ ہیرے عطا فرمائے ہیں جو کسی صحابی کو نہیں عطا فرمائے۔ جی، بتاؤ سبحان کسی اللہ، کی صحابی کی اولاد میں عبد القادر جیلانی کے برابر کوئی ولی ہو تو لا کر بتا دو، خواجہ معین الدین کے برابر کوئی ولی ہو تو بتاؤ، بتاؤ، ہند کا بادشاہ علی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ، ہند کا بادشاہ علی کا بیٹا ہے، اور زمین و آسمان سب کا بادشاہ، ولیوں کا بادشاہ عبد القادر جیلانی بغداد میں علی کا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث پاک کا دامن، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 منٹ بچے ہیں تقریر کے، اب ہمیں اور آپ کو چلنا ہے علی کے شہزادے خواجہ کی بارگاہ۔ سفر اچھا رہا نا؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صحابہ سے چلے اہل بیت، اور اہل بیت سے چلے مولا علی، اور مولا علی سے چلے غوث پاک غریب نواز، یہ ہمارے تمہارے خواجہ ہیں۔ زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اجمیر شریف، آ رہے ہیں اجمیر شریف۔ جب مدینے میں حضور نے بشارت دیا، کیا پیاری بات ایک بزرگ نے لکھی ہے کہ معین الدین، ہندوستان کی سلطنت تمہیں دی جاتی ہے۔ نیند سے اٹھ گئے، پیر و مرشد تھے، فرمایا بیٹا جی، کہا نانا جان نے یہ بشارت دیا، مبارک ہو معین الدین، دینے والا نبی اور مبارک باد دینے والا پیر و مرشد۔ پیر و مرشد تو گجا گج ہو رہے ہیں کہ میں نے جس معین کو بنایا تھا آج نبی نے اس کو نواز دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سرکار خواجہ پر ایک کیفیت تاری تھی، پھر بیٹھ گئے، پھر مرشد نے کہا بیٹھو ابھی، پھر خواب دیکھا معین الدین، یہ دوسری رات، تمہیں ہندوستان کی بادشاہت دی گئی۔ پھر پیر و مرشد سے کہا کہ حضور یہ بشارت، فرمایا آج رات پھر بیٹھو۔ چہرے پر ایک اداسی کی کیفیت تھی۔ بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ ایک جوڑا تو پہن کر کے چلا تھا گھر سے، پڑھا 12 سال تو وہی، پیر کے ساتھ رہا تو وہی 20 سال، دوسرا جوڑا نہیں پہنا کہا جاتا۔ واہ واہ مکہ واہ، میں ہے سبحان تو وہی جوڑا، اللہ، مدینہ میں ہے تو یہ جوڑا، اور اجمیر شریف آ گئے تو وہی جوڑا، انتقال کے وقت جسم سے نکالا گیا اللہ اکبر، وہی ایک جوڑا۔ ہر سید کے لیے باعث عبرت ہے جو صبح شام دو دو جوڑے پہنتے۔ اتنا بڑا سید کپڑوں پر نہیں مر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کپڑوں میں بزرگی نہیں ہے، دین کے کام کرنے میں بزرگی ہے، نیک بننے میں بزرگی ہے۔ اور جب آپ یہ تاریخ ہر سید کی پڑھیں گے، چاہے کچھوچا کی ہو، مارہرا کی ہو، سمجھے آپ، یہی ملے گا۔ بزرگوں نے کپڑے کو ترجیح نہیں دیا تھا، امامے کو ترجیح نہیں دیا کہ آج یہ کلر، کل وہ کلر، کل ایسا، اور اس میں ایسا ہونا تو ویسا ہونا، جبہ ایسا ہونا تو صدری ایسا ہونا، سمجھے آپ۔ اور جو یہ کرتے ہیں اسی میں رہ گئے بیٹا،
वो कपड़े का रंग ही उनको मिला है, अल्लाह के रंग नहीं मिला उनको, है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तीसरी बार जब सरकार ने बशारत दिया, मोइनुद्दीन रास्ता भी बताया, सैयदुल उलमा लिखते हैं कि सरकार ने रास्ता बताया, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना, ये है सब सरकार ने शेयर कराया। और ये है अजमेर, जिसका नक्शा मेरे मदीने का नक्शा है। मदीनों में चारों तरफ पहाड़ी है, ये अजमेर में भी चारों तरफ पहाड़ी है। जहां नबी है चारों तरफ पहाड़ी है, जहां अताए नबी रहेंगे वो भी पहाड़ी वाला वाह है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ये सुभान। मदीना भी पहाड़ियों में है और मिनी मदीना भी पहाड़ियों में रहेगा। अब ख्वाजा साहब के चेहरे पर एक मायूसी आती है, थोड़ी सी हल्की सी, मतलब यह है कि हमको बादशाह बनाया जा रहा है, और बादशाह के लिए हाल यह है कि एक जोड़ी पहना हूं दूसरा नहीं, तो बादशाह लोगों की जरूरत कैसी पूरी करेगा। जब हाकिम बनाया जा रहा है, हुकूमत दी जा रही है, तो मैं लोगों की हाजत कैसे पूरी करूंगा। मेरा हाल तो यह है अभी कि एक जोड़ा पहन करके घर से चला था, 23 साल की उम्र में, 12 साल पढ़ा, 20 साल पीर की खिदमत में रहा, कितना हो गया, 55 साल हो गया, है ना। कितना साल हो गया, अब 55 साल के बाद अब चले हैं अजमेर शरीफ, है ना, के लिए। तो फरमाते हैं 55 साल हो गया एक जोड़ा पहने हुए तकरीबन, वही 23 साल निकाल दो, एक जोड़ा। बादशाह जब बनाया जा रहा है तो जो करिएगा, हाकिम बनाए तो हाकिम के पास तो होना चाहिए ना। तो सरकार ने करम फरमा मुस्कुराया, फरमाया मोइनुद्दीन मैं अल्लाह की अता हूं और तुम मेरी अता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तुमको ऐसा बांटने वाला बनाएगा कि कयामत तक तुम्हारे दर से गरीब अमीर पलते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरे जद के जबान से ये जुमला निकला था कि कभी मैंने जहां सोचा पत्थर उठाया तो सोना निकला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कितने मौके ऐसे आ गए हैं, मैंने कहा कुतुबुद्दीन खाना बनाओ, कहा हुजूर कुछ है नहीं, तो लाएंगे कैसे। फरमाया जाओ मिट्टी उठाओ। तो हजरत कुतुब साहब फरमाते हैं, मैं कितने बार मिट्टी उठाया मगर मिट्टी रही, अब जाकर मिट्टी उठाता हूँ तो थी मिट्टी, जैसे उठाया वो सोना बन गई, वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो सोना बन गई। और जाकर के मैं जरूरत का सामान लाता, हत्ता कि मेरे ख्वाजा चलते चलते दिल्ली के कुर्ब जवार में पहुंचे। पृथ्वीराज बादशाह जो था वो सरकार गरीब नवाज का दुश्मन बन चुका था। तो जो भी दीन का काम करता है, कल भी उसके दुश्मन बने थे और आज भी लोग दुश्मन बनते हैं। और जो कोई कुछ ना करे, एक इमाम नमाज पढ़ाए और अपने हुजरे में बैठा रहे, उसका कोई मुखालफत नहीं करता। हमारे मौलाना मसरूल हक साहब डंक के जोर पर सुन्नियत की बात करते हैं, सहाबा की अजमत का झंडा लहराते हैं। हजरत मौलाना शरीफुल हक साहब, हजरत मौलाना यूसुफ रजा बुखारी, इरफान साहब का तो क्या कहना चाहिए, ये हमारे उलमाए कराम माशाअल्लाह, ये सहाबा की अजमत का डंका, कभी अहले बैत की अजमत का झंडा। तो जाहिर बात है मुखालफत इनकी होती है। किसकी मुखालफत होगी, जो काम करेगा, जो दीन का काम करेगा, दीन का काम करेगा। आपने देखा होगा भी हमारे खिलाफ और मदरसे के खिलाफ 3-4 लोग हैं, बिल्कुल सड़े किस्म के, नाली के कीड़े की तरह है उनकी हैसियत, वो पेपरों में नाम डाल रहे हैं। हम उनसे लोगों ने कहा कि तुम क्यों डाल रहे हो, तो पैसे लेने के खातिर। इतने शैतान किस्म के लोग हैं, समझ में आ रही है। मैं जब भी सर को झुकाता था, खाली आंख बंद करता था, मैं देखता कि मेरे नाना मेरे सामने खड़े वाह मुस्कुरा वाह, रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार खड़े मुस्कुरा रहे हैं और फरमाते थे, मोइनुद्दीन क्या मुझसे ज्यादा तुम्हारी मुखालफत हुई है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुझसे ज्यादा। तुम पता क्या चला, ये दीन पर चलना, दीन का काम करना, मुखालफत बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब साथी की जरूरत है, अच्छे साथी होना चाहिए जो तरफदारी करें, जैसे हजरत सिद्दीक अकबर मियां हुजूर के कहने पर तरफदारी नहीं करते थे। अबू जहल ने पूछा कि तुम्हारे साहब ने ऐलान किया, रात के थोड़े से हिस्से में बैतुल मुकद्दस गया, आसमानों पर गया, खुदा को देखा, आया तो जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहा कि इतनी बड़ी बात हो सकती है कोई, कहा मियां कोई दूसरा कहता तो मैं नहीं मानता,
لیکن میرے صاحب نے کہا تو یہ تو چھوٹی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا ہے اس سے بڑی بات بھی فرماتے تو ابو بکر اس کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے. آئے سرکار کی بارگاہ میں جبریل نازل ہوتے ہیں، اے حبیب بغیر تم سے سنے ابو بکر نے تمہارے معراج کی تصدیق کیا ہے. رب کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے آج سے ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا جا رہا ہے. زور سے سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. زور سے ہاتھ اٹھا کر، زور سے. ابو بکر، ابو بکر، علی 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 علی، یا علی. خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، اور سے خواجہ غریب نواز، اور سے صحابہ، اور سے اہل بیت، اور سے مولا علی، اور سے امیر معاویہ. سبحان اللہ. یہ ہمارے خواجہ تو ایسے طرفدار بنو، علماء کی کوئی برائی کرے نوش ڈالو، اس کا گریمان پکڑ لو. کوئی ایک تو اپنے اماموں پر مر کے بتاؤ یار، تاریخ رقم کر کے بتاؤ. مرنا تو ہے، ایک امام کا ساتھ دو گے 10 امام کا سینہ پھول جائے گا. کہ ہمیں بھی اب ڈنکے کے چوٹ پر سنیت کا کام کرنا ہے. بولو کرو گے نا انشاءاللہ. ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، لیکن اماموں کی طرفداری میں منہ تو کھولنا ہے. کتنے لوگ کھولو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. کھولو گے نا انشاءاللہ. جامعہ غوثیہ غریب نواز ہو یا کوئی سنی مدرسہ ہو، سب کی حمایت میں زبان کھولو، علماء کی حمایت میں زبان کھولو. ہاں اگر کھلا کوئی چور ہے مولوی کی شکل میں تو پھر اس کی حمایت مت کرو، جیسے بہت سے لوگ یہاں ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ یا ان باباؤں کی حمایت کبھی مت کرنا. انوار احمد قادری تمہیں ڈنکے کی چوٹ پر مائک میں بول کر جا رہا ہے، مولا علی کا واسطہ دے کر جا رہا ہے، صحابہ کا واسطہ دے کر جا رہا ہے. یہی وجہ یہ بابا لوگوں نے یہ پیپر میں ڈلوا رہے ہیں، یہ شیعہ لوگ ڈلوا رہے ہیں ہمارے خلاف. سمجھ میں آ رہی؟ یہ خوب گرین پارک سے لے کر کے خجرانہ تک پورے شہر کے اندر یہ صحابہ اور اہل بیت کے نام کا ڈنکا بجا رہا ہے. اس کو اتنا زیادہ بدنام کر دو، اس کو پتا نہیں ہے نبی کے ماننے والے بدنام نہیں ہوتے ہیں. راہ میں جب بھی کوئی مشکل مقام آتا ہے، نہ جانے کیوں لب پر میرے خواجہ تیرا نام آتا ہے، اور خواجہ کے دروازے سے آواز آتی ہے تسبیح کے دانوں کو ہم بگڑنے نہیں دیتے، تسبیح کے دانوں کو ہم بکھرنے نہیں دیتے. انوار احمد بنایا ہے تو بگڑنے نہیں دیں گے. سبحان اللہ. مگر طرفدار بنو، طرفدار، تاکہ ہر عالم آگے بڑھ کے کام کرنا سیکھے. وہ ایسا نہیں سوچ رہا ہے یار کون برائی کرے گا، یار کون مخالفت اٹھائے گا، چھوڑو چھاڑو. سمجھ میں؟ تو ہم تو تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں، اتنا چیخ چیخ چلا رہے ہیں، اتنی محنت سے تقریر کر رہے ہیں آپ ہی کے ایمان کی خاطر. نہ بھائی بولو نا ہاتھ اٹھا کر، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر کے بولو. اب بتاؤ آپ بھی ہماری حمایت نہیں کرو گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تمہارے خاطر ہم مارے جائیں اور تم بھی ہمارے نہیں. مولا کائنات نے یہی فرمایا تھا، مجھے میرے ساتھیوں نے دھوکا دیا، کافر مجھے کہا میرے ساتھیوں، تلوار میرے ساتھ تھی، دل میرے مخالف تھے. یہ حضرت امیر معاویہ کا قول ہے، ایسا مت کرنا. ہمارے خواجہ غریب نواز جب آ رہے ہیں دلی کے قریب میں پہنچے، راجہ پرتھوی راج، یہ اس زمانے کا پردھان منتری تھا ہندوستان، اس زمانے کا جو پی ایم تھا بھارت کا، اس کا نام تھا پرتھوی راج. اس نے ایک شخص کو بھیجا زہر میں بجھا ہوا استورا دے کر، جاؤ معین الدین ایک فقیر آ رہا ہے، چند لوگ اس کے ساتھ میں ہیں، نہ کوئی فوج ہے نہ ہتھیار ہے نہ کچھ ہے، فقیر لوگ. ان میں سے ایک شخص ہے معین الدین، جس کے ارد گرد چند لوگ ہیں، اس کا کام تمام کر. اس کو پتا نہیں تھا یہ کربلا نہیں ہے،
یہاں پیاسا نہیں رکھا جائے گا، انا ساگر کو بلا لیا جائے گا. یہاں پیاسا نہیں رہا جائے گا، انا ساگر کو بلا لیا جائے گا. یہاں تلوار کیا، یہاں سوئی بھی نہیں چبھنے دیا جائے گا. وہ صبر کا میدان تھا، یہ طاقت کا میدان ہے، یہ روحانیت کا میدان ہے، علی کے بیٹوں کی کرامت کا میدان ہے. قسم خدا کی، علی کے شہزادوں کا صبر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، اور طاقت دیکھنا ہے تو بغداد اور ہندوستان میں دیکھو. ہمارے خواجہ غریب نواز کے پاس آ کر کے بڑے ادب سے ایسے بیٹھ گیا جیسے مرید بیٹھتا. حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کا مرید بننے آیا ہوں. کیسا سکھا پڑھا کر کے، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، وہ مرید بننے آیا ہوں. ابھی بھی آج کل کے بہت سے لوگ فون کرتے ہیں، حضور آپ کا مرید نہیں. کیا بولتے ہیں؟ میں نے کہا مرید نہیں ہو تم مردود. یہ خواجہ صاحب زبان سے نکلوا دیتے ہیں کیا؟ واقعی مردود ہی نکلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ارے مرید کی خوشبو الگ ہوتی ہے بھائی، اور مخالف کی خوشبو. اس نے کہا حضور میں آپ سے مرید ہونے آیا ہوں، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے. میرے سرکار نے فرمایا مجھے نہیں دھوکہ دے رہے ہو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. آستین میں جو چھری نکالا ہے وہ نکالو، جس کام کے لیے آئے وہ کرو. آئے آئے قدم پر گر گیا، چھری نکالا اور رکھ دیا. کہا حضور پہلے کلمہ پڑھائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجیے. کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا لیا. اب اسی چھری کو دیتا ہے خواجہ صاحب کو. کہا حضور اب آپ لیجئے، میرا کام کر دیجئے، میں اسی لائق ہوں جو زندہ رہنے لائق نہیں ہوں، مار دیجئے. میرے خواجہ نے کہا میں مارنے نہیں آیا ہوں، مرتوں کو جلانے آیا ہوں. وہاں سے چلے. یہ ہیں ہمارے تمہارے خواجہ، یہ خواجہ روڈ ہے. سبحان اللہ. میرے خواجہ غریب نواز پہنچے اجمیر شریف میں. کہاں پہنچے؟ جی لگا کر کے بولو یا خواجہ غریب نواز. ارے ہاتھ اٹھا کر بولو یا خواجہ غریب نواز. اجمیر شریف پہنچے. آج جہاں مزار شریف ہے وہاں پاس میں جھالرا ہے، پانی کی ایک کنواں ہے بہت بڑا، اس کو جھالرا کہتے ہیں. آج بھی سال میں کبھی وہ پانی ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس پانی کو لوگ بیماری کے لیے بھی لے جاتے ہیں. خواجہ سے نسبت تو ہے. میرے سرکار آئے جہاں آج 2 صف کی مسجد بنی ہے اولیاء میں، وہیں پر اپنے ساتھیوں کو، تاریخوں میں آتا ہے کہ تقریباً 40 لوگ تھے، اس سے کم بھی ملتا ہے. فرمایا یہیں بیٹھ جاؤ، سن لو آپ. آج کل کا پیر صاحب، آج کل کا فقیر صاحب، آج کل کے لوگ ایسی جگہ ٹھہرتے ہیں جہاں بہترین ہوٹل ہے نا، نماز کا ٹھکانہ ہو کہ نہیں. اور اللہ والے کل تک ایسی جگہ ٹھہرتے تھے جہاں غسل کا انتظام، وضو کا انتظام ہو، آسانی سے نماز پڑھی جائے. اسی لیے وہاں ٹھہرا کہ سامنے پانی کا جھالرا ہے، پانی کا کنواں ہے بہت بڑا. اتنے میں آ گئے راجا کے آدمی. اے فقیر یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ یہ بولیے بستر اٹھاؤ، چلو چلو یہاں سے. اس کو پتا نہیں تھا کہ چلو چلو کرنے سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ان کو نبی نے بھیجا ہے. اپنے خواجہ کی شان سمجھو، اپنے غریب نواز کا مقام سمجھو. فاتحہ دلاتے ہو مگر دل نہیں لگتا تمہارا. اجمیر شریف جاتے ہو مگر مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم. اجمیر جا کر کے کوئی خالی آئے اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہو سکتا ہے. قسم خدا کی اجمیر میں جانا، ان کا وسیلہ دینا، یہ کافی ہوتا ہے. دنیا کی بھی دولت اللہ عطا فرماتا ہے اور آخرت کا بھی سرمایہ اللہ عطا فرماتا ہے. کہا یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے. بہرحال آخری بات سنو، آخری بات سنو. میرے خواجہ نے فرمایا ہم اونٹوں کو، جانوروں کو، ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم اپنی جگہ بیٹھے ہیں، وہ اپنی جگہ بیٹھے، مگر ان کو تو اٹھانا تھا. سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، مگر تمہارے اونٹ بیٹھے تو بیٹھے رہیں. تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی. جو شب کو دن کہہ دیا تو دن نکل آیا، اور جن کو شب کہہ دیا تو رات ہو کے رہی. مرد مومن ہے اللہ والے لوگ. وہاں بھی نہیں سمجھتا، وہاں بھی کہ فرے میں مت آؤ.
یہ فیس بک پر اور موبائلوں میں ان جہنمیوں کی بات نہ سنو، ان کا کام ہی ہے جہنم کی بات کرنا۔ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی، شیعہ، ان سب کا کام ہے رافضی جہنم کی بات کرنا۔ اللہ نے آپ کو جنتی بنایا ہے تو میاں جنت کی بات کرو نا، زور سے بولو۔ جنت مدینے میں ہے، وہ جنتی دروازہ قدرت نے اجمیر میں رکھا، یہ ہم غریبوں کے لیے ہے نا۔ حضور غریب نواز نے فرمایا کہ جانور بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، اے سنیوں آج کیوں گھبرا جاتے ہو؟ اس زمانے کا پردھان منتری خواجہ اور خواجہ کے غلاموں کو تو کیا ان کے بیٹھائے ہوئے جانور کو انہوں نے کہا اٹھ بیٹھ جائیں، سرکار چلے گئے۔ اب وقت آیا، نوکروں نے جانوروں کو اٹھانا شروع کیا، ہاتھی اٹھو، گھوڑا اٹھو، اونٹ اٹھو، جانور اٹھو، کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ راجا تک بات پہنچی، ارے کہا فقیر نے کیا کہا تھا؟ کہا جانور بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہے۔ فرمایا کہ ابھی ہم مر سکتے ہیں مگر اٹھیں گے نہیں۔ یعنی اس ظالم دشمن کو بھی، کافر کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ والا جو بول دیتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ ہم ایمان والے سنی مسلمان ہیں، ہم کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ وہابیوں کے اصل بات یہ ہے کہ وہابیوں کی چائے پی لیا تو شک کی بیماری آ گئی، وہابیوں کی ناشتہ کر لیا تو شک کی بیماری آ گئی۔ یہ ان سے دعا سلام کا نتیجہ ہے جو ایمان میں کمزوری آئی ہے۔ بتاؤ وہ پرتھوی راج کا یقین کتنا مضبوط ہے۔ مر سکتے ہیں یہ جانور مگر اٹھیں گے نہیں، جاؤ انہیں سے معافی مانگو۔ اے سنی انوار احمد قادری آپ کو بتانا چاہتا، اس زمانے کا حاکم خواجہ کے بٹھائے ہوئے جب اونٹوں کو نہیں اٹھا سکتا تو خواجہ کے بنائے ہوئے مسلمانوں کو کیا آج کا ظالم اٹھا سکتا ہے؟ انشاءاللہ بس ہماری ذمہ داری کی ہے کہ ہم خواجہ کے وفادار بن کر اور خواجہ کا وفادار بن کے رہنے کے لیے مسلک اعلی حضرت کے پابند ہو جائے، حضور مفتی اعظم کے دامن سے وابستہ رہو، تاج الشریعہ بدر طریقہ کو مانو اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرو۔ بولو ہاتھ اٹھا کر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، گلی نگر نگر گلی گلی، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلی حضرت، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ سلام، جس مسلمان نے دیکھ
دیکھا انہیں ایک نظر، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہلا ہو سلام غوث اعظم امام تو قاونو کا، غوث اعظم امام تو قاونو کا، جلوہ شان قدرت پہلا ہو سلام خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستاں، خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستاں، میرے خواجہ کی عظمت پہلا ہو سلام، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین، خواجہ دین و ملت پہلا ہو سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہلا ہو سلام، یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات۔ تشریف رکھیے، تشریف رکھ دعا دعا ہوگی، صحابہ کرام اور اہل بیت کا وسیلہ دیا جائے گا اور اپنے خواجہ کا انشاءاللہ سب کو ملے گا۔ آج کی محفل میں کوئی محروم نہیں جائے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور ایک بار الحمد شریف اور 3 بار قل هو اللہ شریف فاتحہ سے پہلے۔ ایک ضروری اعلان یہ سن لے کہ انشاءاللہ 1 فروری کو ٹاٹ پٹی باخل میں جشن معراج النبی، سبحان اللہ۔ ابھی اس جمعے کو میں نے معراج شریف بیان کیا ہے مولانا سے، عجیب و غریب نور برس، انشاءاللہ اس نور میں نہانا ہے تو آپ حضرات آئیں گے نا انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں انشاءاللہ، ٹاٹ پٹی باخل میں انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ 13 شعبان کو غوثیہ روڈ پر غوثیہ مسجد کے پاس حضرت مولانا شریف اللہ صاحب کی صدارت سے جو ہر سال جلسہ ہوتا ہے شان غوث و خواجہ رضا اور شب برات آمد شب برات، اس میں بھی آپ کو آنا ہے۔ اور اہل سنت کانفرنس تو آئی رہی ہے، سبحان اللہ، اسی شان سے اس سال بھی منائی جائے گی۔ مفتی اختر حسین صاحب قبلہ علیمی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ
कोशिश यही है बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हुजूर कायद मिल्लत भी आ रहे हैं, चाहे एक दिन के लिए आए उससे पहले मगर आ रहे हैं। अभी आज ही बात शहजादे ताजुश इंदौर में बहुत से नकली रजवी पैदा हो गए। हजरत ताउस शरिया से भी मोहब्बत का दावा करेंगे उनके मिलने वालों के पास, और ताउस शरिया को जो बुरा भला बोलते हैं उनके जलसों में भी जाएंगे। ऐसों से होशियार रहने की जरूरत है। अब इंशाअल्लाह हमें 1 तारीख को अभी जो है आना है। कहाँ आना है? अब जो लोग मुरीद होना चाहें, जो मुरीद हैं, वो खरीब बरकत के लिए पढ़ें। वो किसी के भी मुरीद, सच्चा पीर बादशाह होना चाहिए, आलिम सैयद भी हो तो आलिम का होना जरूरी, कोई भी हो। और जो लोग मुरीद नहीं है वो नियत कर लें, बरकत मिलेगी। और जो लोग नहीं हैं वो उस पाक के दामन को थाम लें। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। या अल्लाह, झूम के पढ़ो या अल्लाह। ये जो कलमा मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये गौसे पाक भी अपने जमाने में पढ़ाते थे। इसी तरीके से सैयद मखदूम अशरफ चिन्नानी, शारकार बरकतुल्लाह, सरकार आला हजरत मुफ्ती आजम ताऊ शरिया को तो आपने सुना ही है ना। या अल्लाह, जोर से या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिल मारा कुन मुस्तकीम। या अल्लाह, हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। वादा करते हैं फर्ज वाजिब सुन्नतों को, खास कर नमाज को उनके वक्तों पर अदा करेंगे। झूठ, गीबत, बदी, बुराई, बुरे लोग, बदमजहब, वहाबी देवबंदी, तबलीगी, राफजी सबसे बचेंगे, दूर रहेंगे। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसल के आला हजरत पर कायम रहेंगे। अब नियत कर लो मुरीद होने का, सीधा हाथ उल्टे हाथ पर रख लो। मैंने, बोलो मैंने अपना हाथ बड़े पीर साहब, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे पाक महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक नूरानी हाथ में दिया, उनका मुरीद बना। या अल्लाह ताला गौस पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़यामत के दिन गौस पाक के गिरोह के साथ, मुरीदों के साथ हमारा हशर फरमा। अल फातिहा। सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, फौरवर्दिया, बरकातिया, अशरफिया, रज़विया के तमाम मशाइखीन मुरीदीन की रूहों को पेश अल्लाह कबूल फरमा। या अल्लाह, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं हम सबों के ख़ानदान वाले, बाप दादा दादी नाना नानी, या अल्लाह अहले मोहब्बत जो इस दुनिया से अहले ईमान गए हैं, या अल्लाह सबकी रूहों को सवाब अता फरमा। हमारे रिजवान कादरी के वालिद मोहम्मद एहसान कादरी, उनके वालिद शेर खां के वालिद, और भी जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं मेरे मौला, सबके जो ख़ानदान वाले ईमान वाले गए हों इस दुनिया से, सबकी रूहों को सवाब अता फरमा। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं या अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, उनका साया दराज फरमा। हमारे मौलाना कारी इरफान साहब बीमार हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा। नबी हसन साहब को अल्लाह, इंतकाल हो गया, अच्छा,
اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور ہمارے جو علماء ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ ہمارے عبد المصطفیٰ قادری رسول کے والد کا نام ان کو شفا عطا فرما۔ حاجی عبد الوکیل صاحب بیمار، ان کو شفا عطا فرما۔ عبدو بھائی کی والدہ بیمار، ان کو شفا عطا فرما۔ ہاں، ہمارے رضوان کی دادی کو شفا عطا فرما، ہماری ماں کو شفا عطا فرما، ہمارے والد کو شفا عطا فرما، ہمارے بچوں کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، جشن غوث اعظم میں، جشن غریب نواز میں، جشن صحابہ میں، جشن مولا علی میں، حضرت امیر معاویہ میں، اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ سب کا آنا تو قبول فرما، یا اللہ سب کا آنا تو قبول فرما، یا اللہ سب کا آنا تو قبول فرما۔ یا اللہ کیسے بھی ہیں ہم میرے مولا صحابہ اور اہل بیت کے نام پر، مولا علی کے نام پر، تیرے صحابی حضرت امیر معاویہ کے نام پر، تیرے حبیب کے صحابی حضرت امیر معاویہ کے نام پر آئے۔ یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو پسند فرما، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ یا اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اس میں نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما، دولت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے گھروں کو نور سے روشن کر دے، یا اللہ ان کے گھروں کو رحمتوں سے بھر دے، یا اللہ ان کے بچوں پر کرم فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، موبائل کے فتنے سے بچا، فیس بک کے فتنے سے بچا، یا اللہ بدمذہقوں کے فتنے سے بچا، رافضیوں کے فتنوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے بچوں نسلوں میں اہل سنت کی محبت دے دے، یا اللہ صحابہ کی محبت دے دے، یا اللہ اہل بیت کی محبت دے دے، صدیق و عمر کی محبت دے دے، عثمان و حیدر کی محبت دے دے، امام حسن حسین کی محبت دے، سیدہ فاطمہ کی محبت دے، حضرت امیر معاویہ کی تعظیم اور ادب کا جذبہ پیدا فرما۔ یا اللہ تیرے جتنے پیارے ہیں ان سے پیار کی توفیق عطا فرما، تیرے محبوبوں سے دوستی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جہنمی فرقوں سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دوزخیوں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جنتیوں کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، جنتی فرقے میں ہم سبوں کو شامل فرما، جنتیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ فرما۔ یا اللہ اٹھیں بیٹھے ہم تو نیکوں کے ساتھ۔ یا اللہ تیرے یہ بندے، تیرے یہ نوجوان بندے میرے مولا تیرے محبوب کے غلاموں نے آج جو یہ جشن منایا ہے، یا اللہ جنہوں نے بھی ایک روپیہ دیا ہو، ایک لفظ بولا ہو، ایک قدم چلے ہوں، یا اللہ جو بھی کام کیا ہو ان کی روزیاں بڑھا دے، یا اللہ ان کی روزیاں بڑھا دے، یا اللہ ان کی روزیاں بڑھا دے، ان کی نعمت بڑھا دے، ان کی دولت بڑھا دے، پورے چندن نگر پر رحمت کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہدایت دے دے، ہدایت نصیب نہ ہو تو اللہ ان کے شر سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری بچیوں پر کرم فرما، ہماری عورتوں پر کرم فرما۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں پر کرم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر کرم فرما۔ یا اللہ یہود و نصارہ مشرکین کے شر و فساد سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ ملک بھارت میرے خواجہ کا ملک ہے، خواجہ کے صدقے میں ہمارے ملک کو خوب ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک بھارت کو ہر فتنے فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جو فسادی میں ہیں کوئی بھی ہو، یا اللہ ان کو ذلیل فرما۔ یا اللہ انہیں اپنے ملک سے وفاداری کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ بھارت کے ہر بھارتی پر کرم فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ اس محفل میں آئے، یا اللہ کریم موت سے پہلے ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ پاک، یا اللہ ہمارے شکیل بھائی بہت جانی، یا اللہ ہم سبوں پر کرم فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے کہا، یا اللہ میں بھولتا ہوں تو بھولنے سے پاک ہے۔ یا اللہ ہمارے سید مشتاق صاحب ان کی بیٹی بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما۔ کرم فرمانے والے کرم فرما، رحم کرنے والے رحم فرما۔ یا اللہ ہم رحم کے محتاج ہیں، یا اللہ ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو ہماری محتاجی پر نظر فرما۔ یا اللہ کیسے بھی ہیں مگر تیرے خواجہ کے نام لینے والے ہیں۔ عبد القادر جیلانی تیرے محبوب سبحانی کے نام لیوا ہیں، حسن حسین کے چاہنے والے ہیں، صحابہ کے گرویدہ ہیں، اہل بیت کے عاشق ہیں۔ یا اللہ ہمیں اسی سچے مسلک، جنتی مسلک پر قائم رکھنا اور اسی پر زندہ رکھتے ہوئے خاتمہ بالخیر فرمانا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو مایوس تجھ سے امیدوار۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ،
पढ़िए झूम के, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब 1 मिनट के लिए रुक जाइए। अभी आपने क्या पढ़ा कलमा शरीफ, जरा झूम कर सुनाइए तो। मुहम्मदुर, ये इंशाअल्लाह सोने से पहले पढ़ना है। हाथ उठाकर बोले इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया कि तुम मुझे एक बात की जमानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नती होने की जमानत देता, जन्नत की जमानत देता। साहबा ने कहा हुजूर वो क्या? फरमाया सोने से पहले कलमा पढ़ लो, अगर कलमे पर तुम्हारी मौत हुई अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो कितने लोगों को जन्नती बन के जाना है इंशाअल्लाह? सबको जाना है इंशाअल्लाह। तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। उससे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िए मिलकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से पढ़ो बिस्मिल्लाह, और दुआ भी पढ़ लो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, और फिर कलमा यही पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अंगूठा चूमना रात को, ताकि बिस्तर भी तुम्हारी मोहब्बत से चूमेगा ना इंशाअल्लाह। और आखिर में कहो या रसूल अल्लाह, 3 बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली। अल्लाह कबूल फरमाए। इंशाल्लाह एक ऐलान समाप्त कर ले। परसों